ایک دن جبریل علیہ السلام میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا محبوب عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں کیسا محبوب دیا ہے کہ موت کا فرشتہ بھی اندر آئے تو پوچھ پوچھ کے، جہاں موت کا فرشتہ بھی آئے تو اجازت طلب کر کے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل ملک الموت کو کہو کہ اندر آ جائے۔ ملک الموت اندر آ گیا اور عرض کرنے لگا، حضور جب سے اللہ نے موت کا کام میرے ذمے لگایا ہے، جب سے اللہ نے موت کا کام میرے سپرد کیا ہے، تو آج پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے فرشتے میرے محبوب کے پاس جانا، پہلے پوچھ کے جانا، میرے محبوب کے پاس جانا تو پوچھ پوچھ کر جانا، اجازت طلب کر کے جانا۔ فرشتے میرے محبوب سے پوچھ لینا کہ اگر میرا محبوب میرے پاس آنا چاہے تو لے آنا، اگر نہ آنا چاہے تو نہ لے آنا، محبوب کی مرضی، میرا محبوب جیسا کہے بس ویسے ہی کر دینا۔ دیکھو میں آپ کی روح مبارک نکالنے آیا ہوں، روح مبارک نکالنے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح مبارک نکالتا ہوں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا جبرائیل اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا بہت ہی شوق رکھتا ہے، میرے نبی اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، آگے جیسی آپ کی مرضی، اگر آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا چاہو تو چلے جاؤ، نہیں تو جیسی آپ کی مرضی ہے ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میں ایسے اللہ پاک کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ایسے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، پہلے میں اپنی امت کا کام کراؤں گا، میں ایسے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، پہلے میں اپنی امت کا کام کراؤں گا۔ تو پہلے جا کر اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، پہلے جا یہ پوچھ کر آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا۔ ملک الموت کھڑا رہ گیا، جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، جواب لے کر واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب کہہ رہا ہے، آپ کا اللہ فرما رہا ہے کہ میں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کی امت سے اچھا سلوک کروں گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اگر میرا اللہ میری امت کو اکیلا نہیں چھوڑے گا تو اب میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ جوانوں دعائیں دو اس کملی والے آقا کو، اس کملی والے آقا کی آنکھوں سے نکلے آنسو کی قدر کرو، جو اپنی اولاد کے لیے نہ رویا، جو اپنے عزیز و اقارب کے لیے نہ رویا، بلکہ آپ لوگوں کے لیے رویا، آپ جیسے گناہ گاروں کے لیے رویا، اللہ کو منوا ہی لیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کہا، اپنا کام کرو، میری روح نکالو، مجھے جلد اپنے مالک کے پاس جانا ہے، میرا اللہ میری آمد کا منتظر ہوگا، جلدی کرو میری روح نکالو۔ یہ سنتے ہی عزرائیل علیہ السلام نے روح نکالنا شروع کی، روح نکل گئی، باہر نکل گئی، ٹھنڈا سانس نکل گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے واقعی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی دنیا میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور وحی کا نورانی سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ ملک الموت نے جب روح نکالنا شروع کی، ادھر سے روح نکل رہی ہے کہ آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی، اس تکلیف کے عالم میں بھی اپنی امت کو خطاب فرمایا، کہا میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز کا دامن پکڑے رہنا۔ کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے مرد ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو نماز ادا کرنے والی ہیں۔ جوانوں تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں؟
میرے حضور علیہ السلام کی آخری نصیحت تھی الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر فرمایا غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، ملازموں سے اچھا سلوک کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غریبوں، ماتحتوں، ضرورت مندوں اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ جوانوں، غریبوں کی بھی عزت ہوتی ہے، غریبوں کی بھی بہنیں ہوتی ہیں، یہ بھی کسی کے ماں کے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں اگر تو نے دوبارہ یہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کے تجھے باہر نکال دوں گا۔ نہ میاں نہ کچھ، وہ بھی کسی ماں کی بیٹی ہے۔ کیا وہ غریب ہے اس لیے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے؟ نہ بندے نہ۔ اللہ کے نبی کی آخری نصیحت تھی غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی آواز جب آہستہ آہستہ ہونے لگی اس وقت بھی میرے نبی یہی فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کرتے کرتے میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک نکل گئی، آنکھیں مبارک بند ہو گئیں۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب روح مبارک نکلی اس وقت آپ نے اپنا سر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آنکھیں بند ہوتی دیکھیں تو غمگین ہو کر رو پڑیں کہ حضور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب گھر میں چیخ و پکار ہوئی تو سب سمجھ گئے۔ جب حضور کے وصال کی خبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کانوں تک پہنچی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا خبردار جس نے کہا کہ حضور وصال فرما گئے، خبردار جس نے کہا میرا محبوب وفات پا گیا، خبردار میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، میرے محبوب نے وصال نہیں فرمایا، میرے نبی نے اپنی آنکھیں بند اس لیے کی ہوں گی، ممکن ہے میرے حضور علیہ السلام ایک بار پھر سے معراج پر گئے ہوں۔ تو خبر دینے والوں جھوٹی خبر نہ پھیلاؤ، خبر دینے والوں عمر کی کمر نہ توڑو، یہ دردناک خبر دینے والوں عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے چھلانگ لگا کر کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر چادر تھی، ہٹائی، محبوب کے چہرے کو چوما، محبوب کی زلفوں کو چوما، محبوب کے ہاتھوں کو چوما، محبوب کی پیشانی کو چوم کر رونے لگے، ہائے میرا خلیل مجھ سے جدا ہو گیا، ہائے میرا یار مجھ سے جدا ہو گیا، میرا محبوب مجھ سے جدا ہو گیا، میرے دل کا ٹکڑا، میرے دل کا چین مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا لوگو، جس محبوب کو دیکھتے تھے بھوک ختم ہو جاتی تھی، جس محبوب کو دیکھتے تھے پیاس بجھ جاتی تھی، جس محبوب کو دیکھتے تھے اللہ نظر آ جاتا تھا، وہ محبوب ہم سے جدا ہو گیا ہے، اس محبوب کی قیامت تک آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ لوگوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اٹھ کر اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی کا دن ہے، روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اسی پریشانی کے دن میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے۔ جب حضرت بلال اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچے تو حضرت بلال کی آواز بند ہو گئی، اذان کے اندر ہی چیخ و پکار شروع ہو گئی، عورتوں میں چیخ و پکار، مردوں میں چیخ و پکار، بچوں میں چیخ و پکار، بزرگوں میں چیخ و پکار، ایک کوہرام سا مچ گیا۔ حضرت بلال نے روتے روتے بڑی مشکل سے اذان کو پورا کیا اور نیچے اتر کر فرمانے لگے لوگو، میرا جگر لٹ گیا ہے، میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے، آج کے بعد تم میری اذان نہیں سن پاؤ گے، آج کے بعد میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ ہائے کائنات کا نبی، اللہ کا محبوب وصیت کر کے چلا گیا، تھکا ہوا مسافر منزل تک جاتے ہوئے بھی امت کو یاد کرتا چلا گیا۔